میرا خواب ہے کہ ہر پاکستانی ہر مہینے کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ آمدنی حاصل کرے۔ آپ کا کیا خواب ہے؟ پاکستان 24 کروڑ کی آبادی کا مکین ملک، جس میں 50% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس کے طول عرض میں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے بعد بھی پاکستان میں غربت، ناکافی صحت کی سہولیات اور ناخواندگی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری معیشت ہے۔ معیشت کا پہیہ اس وقت چلتا ہے جب لوگوں کے پاس روزگار ہوتا ہے، جب ملک اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے درآمدات پر انحصار کرنے کے بجائے برآمدات کو بڑھا کر خطیر سرمایہ حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بے روزگاری کی شرح کو کم کیا جائے اور لوگوں کو ایسے ٹول سکھائے جائیں جن سے وہ برسر روزگار ہو سکیں اور کم از کم $500 ماہانہ کما سکیں، تاکہ نہ صرف وہ اپنے خاندان کو بہتر تعلیم اور صحت کی سہولیات دے سکیں، بلکہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مستحکم معیشت کے ثمرات جب عوام کو ملتے ہیں تو قومیں پھلتی پھولتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، ملک کی سڑکوں اور گلیوں میں امن و امان ہوتا ہے۔ لیکن اگر معیشت کمزور ہو تو بے پناہ مسائل جنم لیتے ہیں، مہنگائی کو پڑ لگ جاتے ہیں، افراط زر میں اضافے کے باعث لوگوں میں تعلیم و صحت جیسی بنیادی سہولتوں میں دشواری ہوتی ہے، بے روزگاری میں اضافے کے باعث جرائم کی شرح بڑھتی ہے اور معاشرے میں بد امنی پھیل جاتی ہے۔ ملک و قوم ترقی اس وقت کرتی ہیں جب اس میں رہنے والے لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری تنہا حکومت وقت کی ہے، اس کام میں عوام بھی برابر کی شرکت دار ہے۔ ریحان اللہ والا ایک انٹرپرینوریل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کھانے کی میز پر بھی بزنس آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں کو امپاور کیا جائے کہ وہ کم از کم $500 ماہانہ کما سکیں۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ مشن اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے ملک میں جو غریب طبقہ ہے ان کے مسائل بے پناہ ہیں، جس میں تعلیم اور صحت سر فہرست ہیں۔ ملک میں بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سی شخصیات ہیں جو ان مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کسی نے لوگوں کو اس طرف راغب نہیں کیا کہ وہ پیسے کما کر اپنے مسائل خود سے حل کر سکیں۔ انٹرپرینیورل بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ریحان اللہ والا نے اپنے اس کورس کو لے کر لوگوں سے بات کرنا شروع کی۔ وہ اس پر 2010 سے کام کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے 10 سال صرف کرنے کے بعد انہوں نے ایک دستاویز تیار کی ہے جس میں انہوں نے وہ طریقہ کار کو ڈسکس کیا ہے جس پہ عمل کر کے کوئی بھی شخص بآسانی $500 یا $75,000 کما سکتا ہے۔ اس دستاویز کی خاص بات یہ ہے کہ طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ کسی کے پاس میٹرک، انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کی ڈگری ہو، بلکہ ایسا شخص جو کہ کبھی اسکول نہیں گیا وہ بھی اس پر عمل کر کے $500 کما سکتا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 63% حصہ آج بھی گاؤں میں زندگی بسر کر رہا ہے اور 37% لوگ شہری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گویا اگر غربت کے خاتمے کی بات کی جائے تو ہمیں ان 63% کی فلاح اور بہبود پر کام کرنا ہوگا، انہیں امپاور کرنا ہوگا کہ وہ بھی ماہانہ $75,000 کما سکیں۔ زیادہ تر گاؤں دیہات میں لوگ بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے لیکن اب بھی 10 سے 20% لوگ گاؤں میں مڈل یا میٹرک پاس ہوتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب
ہر گاؤں میں دیہات میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز موجود ہیں یا بتدریج وہ کوریج ایریا میں آ رہے ہیں۔ سوال ہے کہ گاؤں میں رہنے والا کس طرح 75,000 روپے ماہانہ کما سکتا ہے۔ یہ گاؤں میں رہنے والے کسی بھی شخص کا کام ہے کہ وہ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائے اور دیکھے کہ اس کے پاس ایسی کیا چیز دستیاب ہے جسے وہ کام میں لا سکتا ہے۔ اس چیز کو سوٹ انالیسس کہتے ہیں۔ اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے کہ اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی کمزوری کیا ہے۔ سب سے قیمتی شے جو کسی دیہات اور گاؤں میں رہنے والے شخص کے پاس ہے وہ اس کی مسل پاور ہے۔ اب چونکہ وہ شخص گاؤں دیہات میں رہتا ہے تو اس کے پاس زراعت کے لیے کچھ زمین بھی ہوتی ہے۔ ریحان اللہ والا اس بات کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اب اکثر زمینیں ہوتی ہیں، گاؤں والوں کے پاس زمینیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 ایکڑ پہ سے ایک آدمی آرام سے 50,000 سے لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کما سکتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس زمین پہ اگاتا کیا ہے۔ میں یہاں پہ 2-3 قصے سناؤں گا انفارچونیٹلی، کیونکہ ایگزیکٹ ہر گاؤں کا الگ مسئلہ ہے، تو ہر ایک گاؤں میں الگ طریقے سے ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم زبیر کے ساتھ ہیں، تو زبیر کے گاؤں کا نام ہے بھاؤ خان پٹھان۔ بھاؤ خان پٹھان کے پاس چاروں طرف بہت زیادہ کیلے کے درخت ہیں، اور جب بھی کیلا اگ جاتا ہے تو وہاں پر وہ جو کیلے کا تنا ہوتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں، ایسا ہی۔ اس کے علاوہ بھاؤ خان پٹھان میں بہت ساری بھینسیں ہیں، ان کا گوبر زمین پہ پڑا ہوتا ہے، مکھیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آم کے بہت باغات ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر بکریاں ہیں، بچے بہت ہیں، اسکول ہیں، 3 تو اسکول ہیں وہاں پہ۔ جب میں بھاؤ خان پٹھان گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تنے جل رہے ہیں، پتے بھی جلا رہے ہیں، تنے بھی جل رہے ہیں، صرف کیلا نکال رہے ہیں۔ تو میں نے آ کے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ تنے سے پلیٹیں بنائی جاتی ہیں، تنے سے کاغذ بنایا جاتا ہے، پتوں پہ کھانا سرو کیا جاتا ہے۔ پتے جو ہیں امیزون کے اوپر کوئی $10 کلو کے حساب سے بکتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ گاؤں میں نہ امیزون کا پتہ ہے ان کو، نہ دراز کا ابھی تک پتہ ہے ان کو، تو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ تو اب تنا جو ہے، تنا سے پلیٹیں بنانے کی مشین، جو پلیٹیں ہیں وہ ایک پلیٹ 80 روپے کی بکتی ہے امیزون پہ۔ ایک پلیٹ 80 روپے کی بکتی ہے جو کہ تنے سے بنی ہوئی۔ تو اب یہ سونا ہے یا یہ کچرا ہے؟ اس طرح کی اور بھی مثالیں موجود ہیں جن سے گاؤں کے لوگ ایک خطیر رقم کما سکتے ہیں، جیسے کہ امرود کے پتوں کا کاروبار۔ ایسی تمام انفارمیشن یوٹیوب پر ویڈیو کی صورت میں موجود ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ میں وہ جستجو ہو جو یہ کام کر سکے اور ماہانہ 75,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ آمدن کما سکیں۔ Playing jazz. Making وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ضرورتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آج انسان کی ضرورتوں میں اپنا گھر، بجلی، پانی، موٹر، بائک، کار، انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی ویژن وغیرہ شامل ہو گئے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے ان میں سے بہت ساری چیزیں موجود نہیں تھیں، لیکن اب یہ ہماری زندگی کے لازمی جز بن گئے ہیں، اور ان کا حصول اسی وقت ممکن ہے کہ جب کسی انسان کے پاس اچھی آمدنی ہو۔ اگر کسی انسان کے پاس اپنا گھر اور سواری ہے اور وہ باعزت طریقے سے روزگار کما رہا ہے تو وہ غربت کی لکیر سے اوپر ہے۔ اب یا تو وہ امیر بننے کی جستجو کرے گا یا وہ ایسے ہی اپنی زندگی گزار دے گا۔ 75,000 ماہانہ کمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس پہلے سے یہ سب چیزیں اسے میسر ہیں، اس کے لیے ایسے حالات نہ بنے کہ آگے جا کر وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ ہم ویسٹ میں جب دیکھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ وہاں کی حکومتیں ایسے لوگوں کو جن کے پاس روزگار نہیں ہے یہ چیزیں مہیا کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی یہ مشترکہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ذرائع حاصل کریں، ایسے اسکلز کو سیکھیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی آمدن میں اضافہ کر کے اپنا معیار زندگی بہتر کر سکیں۔ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور اسمارٹ فون ایک ایسی ڈیوائس ہے جس سے ہم دنیا جہاں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ گوگل اسسٹنٹ، یوٹیوب، یہ وہ ذرائع ہیں جہاں معلومات کا خزانہ ہے۔ یہاں پر ہر طرح کی معلومات ہر ایک کے لیے ہر ایک کی پہنچ میں ہے۔
اصل ہنر یہ ہے کہ سوالی کو سوال کرنا آنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب، گوگل اور گوگل اسسٹنٹ سے پوچھئے کہ میں ماہانہ 1 لاکھ روپے کیسے کما سکتا ہوں۔ پاکستان میں یوٹیوب کو زیادہ تر تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت کم تعداد ایسی ہے جو صحیح سوال کر کے جواب حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ ہم سب نے سب سے پہلے موبائل کو چلانا سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ موبائل آج صرف رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہے۔ اگر ہم نے موبائل کے صحیح استعمال کو سیکھ لیا تو 75,000 ماہانہ کمانے کی جانب ہمارا یہ پہلا قدم ثابت ہوگا۔ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہم گوروں کی طرح امیر نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ زبانی تو کہتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہے، فوکس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کی خودی کو جگانے کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لوگوں نے اب اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ اب ان کے حالات ملک کے فلاں سیاستدان ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اب یہ یقین کر لیا ہے کہ وہ اب خود کچھ نہیں کر سکتے اور یہ کام تو امیر لوگ کے کرنے کے ہیں۔ رسک وہ امیر لوگ ہی لے سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ڈزنی لینڈ جو کہ دنیا کا پہلا تھیم پارک ہے، جس کو ایک ہاکر نے، جن کو آج دنیا والٹ ڈزنی کے نام سے جانتی ہے، نے بنایا تھا۔ ایپل اور آئی فون سے تو سبھی واقف ہیں۔ اس کمپنی کو بنانے والے سٹیو جابز کوئی امیر آدمی نہیں تھے۔ پے پیل کمپنی کے بنانے والے ایلون مسک کا تعلق کسی سیاستدان گھرانے سے نہیں تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت قوم ہم اپنے اس مزاج کو بدلیں، باتوں سے زیادہ عمل پر توجہ دیں اور علامہ اقبال کی فکر پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے ترقی کی راہیں ہموار کریں۔ اگر ہم ایسا کر گزریں تو 75,000 ماہانہ کمانے کی جانب ہمارا یہ دوسرا قدم ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے قوانین بنائے ہیں اور اس کائنات کی ہر شے اس بات کی پابند ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل کرے، لیکن انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ چونکہ خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے انسان کبھی کبھار قدرت کے بنائے ہوئے ان قوانین کی خلاف ورزی بھی کر بیٹھتا ہے اور جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک قانون ہے سچ۔ اگر انسان نے آگے بڑھنا ہے تو اسے کسی بھی حال میں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگرچہ اس راہ پر مشکلات تو آئیں گی، لیکن آپ نے ثابت قدم رہتے ہوئے سچ کہنا ہے اور کہتے جانا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ زندگی کے معاملات میں بھی آپ نے سچ ہی کہنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور سچ صرف کہنا نہیں بلکہ سچ پر عمل بھی کرنا ہے۔ خیال رہے کہ اگر کسی نے ہمیں وقت دیا ہے تو وقت کی پابندی کرنا بھی ایک سچ ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو آپ نے اپنے ایکشن سے پورا کرنا ہے۔ خیال رہے کہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ ہو، ورنہ یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو کچھ تھوڑا زیادہ ہے وہ دوسروں میں شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے وہ شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ روٹیاں زیادہ ہیں تو وہ بھی شیئر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے علم میں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوش مزاجی اپنائیں۔ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہمیشہ سجائے رکھیں، یہ بھی سنت ہے۔ لوگوں سے کمپلین نہ کریں، اور اگر کمپلین کرنے کی عادت ہے تو اسے ترک کر دیں۔ ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں کسی بھی قسم کے جسمانی اور روحانی عذر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ شکریہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہمارے تمام ایکشنز دراصل دوسروں کے ساتھ ہمارے اعتماد کا مظہر ہیں۔ اگر ہم قدرت کے ان تمام قوانین پر تندہی سے عمل پیرا ہوں گے تو نہ صرف قلب کو راحت ملے گی بلکہ ہماری منزل کی جانب ہمارا یہ تیسرا قدم بھی ثابت ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ان 37% کی جو شہر میں رہتے ہیں۔
شہر میں رہنے والے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں لیکن ابھی تک وہ $500 یا 75,000 مہینہ نہیں کما پا رہے۔ دراصل ایک شخص جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ پاکستان میں جاب کی تلاش نہ کرے بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان سے باہر جاب کی تلاش کرے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ برطانیہ میں ملازمت تلاش کرے، آسٹریلیا میں ملازمت تلاش کرے، امریکہ، کینیڈا میں ملازمت تلاش کرے۔ اس وقت جب کہ دنیا کورونا وائرس سے جوجھ رہی ہے، ہر کوئی اپنے گھر پر بیٹھ کر کام کر رہا ہے۔ 2020 میں ورک فرام ہوم اصطلاح سے اب ہر خاص و عام واقف ہے۔ اب وہ شخص جو امریکہ میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، برطانیہ میں، کینیڈا میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، انٹرنیٹ کی بدولت سب کے لیے مواقع اب یکساں ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے امپلائر کو اب یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کا امپلائی کہاں بیٹھا ہے، کہاں سے کام کر رہا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ linkedin.com، monster.com اور اس جیسی ویب سائٹس پر US، UK، کینیڈا اور آسٹریلیا کے لیے جابس تلاش کریں جہاں امپلائی کا پے اسکیل بہت زیادہ ہے۔ جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے انسان ویسے ہی نئی عادتیں اپناتا ہے اور پھر وہ عادتیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ کچھ عادتیں اچھی اور کچھ عادتیں غیر معمولی ہوتی ہیں۔ کسی بھی شخص کی پرسنل گروتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی ایگو یعنی انا ہوتی ہے۔ یہ ایگو یا انا اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایگو یا انا خود سے اچھی یا خراب نہیں ہوتی، یہ دراصل وہ عادتیں ہیں جو ہم میں امپلانٹ ہو چکی ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہو جاتی ہیں۔ ریحان اللہ والا اس بابت کہتے ہیں، تو میں نے ایک ہیک ڈھونڈا ہے، وہ یہ ہے کہ فیس بک کے ذریعے آپ اپنی عادتیں چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے پرسیپشن چینج کر سکتے ہیں۔ پرسیپشنز وہ سوچ ہوتی ہے جو آپ کو پہلے سے پروگرام کر دی گئی ہے۔ فیس بک پہ جا کے اگر آپ اپنے دوست بدلنا شروع کر دیں اور ایسے دوست لے کر آنا شروع کر دیں جو آپ سے بالکل فرق ہوں، تو آہستہ آہستہ ایگو اس کو برداشت کر لیتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو ایگو کو سکھائی نہیں گئی۔ فیس بک کے بارے میں اکثر لوگوں کو بایس نہیں ہے، کچھ لوگوں کو بایس ہے کہ بڑی خراب چیز ہوتی ہے، اس کام کی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، وہ لوگ فیس بک کبھی بھی نہیں چلاتے۔ تو اگر آپ نے فیس بک چلانا شروع کر دیا اور آپ کے پاس اس کی کوئی علم نہیں ہے تو اور اس میں اچھے لوگ ایڈ کر لیے، تو اب آپ کی جو نئی انفارمیشن آ رہی ہے، آپ کے نئے دوست آ رہے ہیں، وہ نیا علم لے کر آ رہے ہیں اور آپ کا جو دماغ ہے وہ اس کو کنزیوم کر رہا ہے اور اس کو سیکھ رہا ہے، کانسٹنٹلی سیکھ رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ نیا سافٹ ویئر کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس کو آپ کو ریئلائز بھی نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کے دوستوں کی آمدنی زیادہ ہے تو آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ اپنی ایگو یا انا کو مینیج کرنا سیکھ لیں گے تو بہتر طریقے سے سچویشن کو سمجھ پائیں گے اور بہتر فیصلے کر پائیں گے۔ ان تمام باتوں کی تمہید باندھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو مسائل یا چیلنجز درپیش ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، ان سے نمٹنے کی ترغیب دینا، کیونکہ جب تک آپ اپنے پوٹینشل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے اور چیزوں کو الگ زاویے سے نہیں دیکھیں گے، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مائنڈ سیٹ کو سمجھیں۔ ہم جس قصبے، شہر یا ملک میں پیدا ہوئے، لاشعوری طور پر ہم وہاں کے طور طریقے، زبان، پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ کو سیکھتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اور یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کی ویلیوز کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ نئی ایجادات، انوویشنز کو قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت اب ہر کوئی بغیر کسی ملک میں سفر کیے ڈالرز میں ملازمت کر رہا ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں کے پڑھے لکھے طبقے کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے۔ وہ اس چیز میں خوش ہیں کہ ان کو 35,000 کی ملازمت مل جائے جسے وہ 9 to 5 جاب کر کے حاصل کریں، لیکن وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آن لائن کام کرتے ہوئے وہ US، کینیڈا، UK اور دیگر ممالک میں پرکشش تنخواہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں۔ اصل چیلنج یہی ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا جائے، نئی ایجادات، انوویشنز کو امبریس کیا جائے، کیونکہ اس قدم سے ہی آپ بااعتماد طریقے سے بڑے فیصلے کر پائیں گے۔
75,000 माहाना आमदनी हासिल करने के लिए अगला और अहम कदम ट्रस्ट कैपिटल बिल्ड करना है। हमें अब गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जैसी इंटरनेट सर्विसेज मुयसर हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दुनिया को अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी फॉलोशिप को बढ़ा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारी तालीमी काबिलियत क्या है, हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है। जितना ज़्यादा मालूमात हम इंटरनेट पर शेयर करेंगे, लोग हमें उतना ज़्यादा अच्छा जानेंगे और ऐसे ही हम अपने ट्रस्ट कैपिटल को बिल्ड कर सकते हैं। ट्रस्ट कैपिटल बिल्ड होने से लोग आपको जानने लगेंगे और आप पर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। $500 या 75,000 माहाना कमाई कोई अफसानवी बात नहीं। आज के दौर में ये बिल्कुल मुमकिन है। ये बात है खुद पर भरोसे की, खुद एतमादी की। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है, बशर्ते कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, अपनी काबिलियत को पहचानें, आमदनी में इजाफा करें ताकि गुर्बत का खात्मा हो और हर तरफ अमन व अमान हो। और ये हम सब की मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। जैसे कि शायर मशिक अल्लामा इकबाल फरमा गए, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। मेरा गोल ये है कि पाकिस्तान में हर आदमी कम से कम 80,000 रुपये महीना कमाए। जो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे, वो 3 चीज़ों में तो बहुत ही शानदार हैं, लेकिन 2 चीज़ें उनकी कमज़ोर होती हैं। मेरा नाम रिहान अल्लाह वाला है और मैं पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करने के लिए काम करता हूँ। मुझको बहुत सारे लोग कांटेक्ट अब करने लगे हैं कि रिहान भाई हमें ये हेल्प चाहिए, रिहान भाई हमें ये हेल्प चाहिए। ना मैं कोई पुलिस वाला हूँ, ना कोई MP हूँ, मेरे पास कोई जादुई ताकत तो है नहीं। तो ये जो मेरा कोर्स मैं आपको करवाऊँगा, ये एक चीज़ को ठीक करेगा आपके अंदर, उसका नाम है खौफ। तो मैं आपको इस कोर्स में ये सिखाऊंगा कि आप मुझसे गाइडेंस कैसे ले सकते हैं। आप अगर इसको कर लेंगे तो आपके अंदर वो पहला स्टेप आ जाएगा जिससे आप इस सक्सेसफुल रास्ते में पहुंच जाएंगे। क्या आप माहाना 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ज्वाइन कीजिए rehantraining.com। rehantraining.com पर 150 से ज़ायद फ्री कोर्सेज मौजूद हैं जो आपकी स्किल्स को बेहतर करने में आपके लिए मुआविन साबित हो सकते हैं। इन कोर्सेज में शामिल हैं लाइफ स्किल्स, फ्रीलांसिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और करियर डेवलपमेंट स्किल्स। ये कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त में rehantraining.com पर दस्तयाब हैं। आज ही अपना अकाउंट rehantraining.com पर बनाइए और इन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आप को इस काबिल कीजिए कि आप भी कमा सकें 1 लाख रुपया माहाना।